جب آپ گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں نا، تو دروازہ جب آپ نے نوک کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اب کھلنے والا ہے تھوڑی دیر میں، ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، اور جب جیسی دروازہ کھلے تو اندر داخل ہوتے ہوئے نا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ایھا النبی، ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ دیا کریں، دل میں پڑھ دیا کریں، تھوڑی سی زیر لب آواز میں پڑھ دیا کریں، تھوڑی درمیانی آواز میں پڑھ دیا کریں، اونچے میں پڑھ دیا کریں، جیسے آپ کا دل چاہے، جیسے حضور آپ خوش ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پسند فرمائیں گے ویسے سلام کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسا اللہ پسند فرمائے گا اپنے محبوب کے لیے آپ کو سلام کی توفیق دے دے گا۔ تو اپنے گھر میں یہ کر لیا کریں، اس کی عادت ڈالیں، اور خاص طور پہ جب کوئی نہ ہو گھر میں، آپ اکیلے ہیں، اونچی آواز میں السلام علیکم یا رسول اللہ یہ کہہ دیا کریں، اللہ بڑی برکت دے گا، حیران بھی کرے گا آپ کو۔ اسی طرح سے سورہ حشر کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ پڑھ لیا کریں، 7 بار پڑھ لیا کریں، 33 بار پر تسبیح ہو جائے تو کمال کی بات ہے، مشقت ہے، میرے سے تو اتنا اوپر نہیں جایا، تو اور بہت ساری تسبیحات اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں، تو کم از کم 7 بار پڑھیں، اگر زیادہ حوصلہ ہے تو 33 بار صبح شام پڑھ لیا کریں، ورنہ صبح شام 7 بار تو پڑھیں، اللہ کی محبت کے لیے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے پڑھیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا کریں، سیڑھیاں اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھا کریں، یعنی کوئی بھی چڑھائی آئے گی تو اللہ اکبر پڑھیں گے، اور کوئی بھی اترائی آئے گی تو سبحان اللہ پڑھیں گے۔ لفٹ میں چلے گئے، کسی پلازے میں چلے گئے، کسی اونچی جگہ پہ پہاڑ پہ چلے گئے، مری وغیرہ چلے گئے، کگاندر میں اللہ اکبر کا ورد کر لیا کریں، اور نیچے اترتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رول ہے، رول آف تھمب ہے۔ گھر میں سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، عادت ڈالیں نا اپنے سبحان اللہ اترتے ہوئے، اور اللہ اکبر جو ہے وہ چڑھتے ہوئے چلتا ہے۔ اور بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر کی خواتین کو سکھائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، خود پڑھا کریں، اس کو جاری کریں، اور بتایا نہ کریں کسی کو کہ میں پڑھتا ہوں، بس بتا دیں کہ اس کو پڑھا کریں، میں نے ایسے سنا ہے، برکت ہوتی ہے، بس اس کو بس چھپا کے رکھ لیں، واقعہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ اب ایگزامپل پہ اترا ہوں نا تو کلیئر کر کے بتا دو، کئی بار پاؤں پھسلے گا، کئی بار پتہ لگے گا، کئی بار واقعہ ہوگا، پتہ چلے گا یہاں پہ ہڈیاں ٹوٹنی اس کی لکھ دی گئی تھی کہ توڑ دو ہڈیاں اس کی، لیکن بچا لیا۔ کئی بار سیڑھیوں سے ہوگا پاؤں پھسلا اور بچ گئے، گرے اور بچ گئے، ہڈی بچ گئی، پتہ ہوتا ہے آدمی کو کہ یہاں پہ ٹوٹ ہی گئی تھی، توڑ ہی دی تھی میری ہڈی، جان میری لے ہی لی تھی وہاں پہ، لیکن پڑھ رہا تھا تو، کیونکہ جو چڑھتے ہوئے پڑے گا اور نیچے اترتے ہوئے پڑے گا اس کے ساتھ چوٹ نہیں لگے گی، اس کو چھپا کے رکھیے گا، اس کو ذکر نہ اس کا کیجیے گا، اس طرح پھر دکھائی دینے لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ آدمی کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ بہرحال اگر کوئی زیادہ پڑھائی وغیرہ نہیں بھی کر رہے اور صرف آپ کی نیت ہی سچی ہو رہی ہے، ویسے تو پڑھائی کرنی چاہیے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر واقعہ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے، واقعہ ویسے بھی ہو رہا ہوتا ہے، آنکھ کھلنے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کشف بھی لینا ہے، شرح صدر بھی لینی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی لینی ہے، تو پھر ساتھ میں تسبیح کرنی پڑتی ہے، قرآن پڑھنا پڑتا ہے، نماز کے اوپر تو بات ہی کوئی نہیں، نماز قرآن پہ تو بات ہی کوئی نہیں، تسبیحاں کرنی پڑتی ہیں، کچھ ذکر اذکار ہوتے ہیں، کچھ مسنون دعائیں ہوتی ہیں، وہ پڑھنی پڑتی ہیں تاکہ واقعہ جو ہے، ایونٹ جو ہے وہ ٹریگر ہو سکے، تو پھر آہستہ آہستہ واردات ہونے لگ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ دکھائی بھی نہیں لگ جاتا ہے، سمجھ بھی آنے لگ جاتا ہے، ساری کی ساری انسان کی زندگی جو ہے نا وہ روحانی ہوتی ہے، کرشماتی ہوتی ہے، ایک طلسم ہوش ربا ہوتی ہے۔ یہ جو گول سیارہ جس کا نام اللہ رب العزت نے دنیا رکھا ہوا ہے نا، یہ سارے کا سارا ہی ٹیلیسمان ہے، تلسمی ہے سارے کا سارا، بس اس کو صرف دیکھنے کی طلب دل میں پالو، کہہ دو دیکھنا ہے، بس غور کرنا ہے آپ، اس کے بعد کوئی محتاجیاں نہیں، کوئی جنات کی محتاجیاں نہیں، کوئی مراقبے کی محتاجیاں نہیں، کوئی بابوں کی محتاجیاں نہیں ہیں، سارا کچھ جو ہے نا کوئی جذب نہیں ہے، بغیر روحانیت کے صاف صاف ویسے ہی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ سیدھی بات تو آپ کو بتا دی ہے، انڈائریکٹ کی بجائے ڈائریکٹ اپروچ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اگر اس ویڈیو کو کنکلوڈ کریں ایک لائن کے اندر تو میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یو جسٹ واچ، آل از کمنگ، آئی ایم گیونگ یو مائی ورڈس، یو جسٹ نیڈ ٹو واچ، آل از کمنگ۔